بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الشافعي۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کسی مجلس میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس بات کو نقل کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بات کو یہاں سے شروع فرمایا، الا ان الدنیا عرض حاضر۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کو بیان فرماتے اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیتے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک جامع ترین نہایت ہی مختصر خطبہ صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا، حمد و ثنا بیان کری جیسا کہ آپ کا معمول تھا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا، الا ان الدنیا عرض حاضر، اے لوگوں یاد رکھو، خبردار رہو کہ بے شک یہ جو دنیا ہے یہ ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت نقد حاضر ہے۔ الا ان الدنیا عارض حاضر، اے لوگوں یہ دنیا عارضی اور وقتی سامان ہے، وقتی اور عارضی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی اس دنیا کے لیے کچھ محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا اس کو صلہ فوراً مل جاتا ہے۔ آپ نے صبح مزدوری شروع کری، شام میں آپ کو اس کے پیسے مل گئے۔ آپ نے سرجانی ٹاؤن سے اپنی مزدہ نکالی اور ٹاور پہنچ کر آپ کو اس کا نفع مل گیا۔ آپ نے ایک سواری کو ٹاور سے اپنی ٹیکسی میں بٹھایا، رکشے میں بٹھایا اور نارتھ کراچی لے کے پہنچے، آپ کو اس کا نفع مل گیا۔ آپ سبزی منڈی سے پھل خرید کر لائے اور ایک ٹھیلے پہ لگا کے آپ کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کسی بازار میں کھڑے ہو گئے، شام کو آپ کو اس کی قیمت مل گئی، اس کا نفع مل گیا۔ تھوڑی محنت اور نفع اس کا مل گیا۔ کہیں آدمی نے مزدوری کری، ملازمت اختیار کری، 30 دن پورے کیے اور ابھی 1 مہینہ ہی اس کی محنت کو گزرا ہے اور 1 مہینے کا اس کو صلہ اور نفع اس کو تنخواہ کی شکل میں مل گیا۔ بعض مرتبہ آدمی نے ابھی کام نہیں کیا
لیکن سامنے والے نے آپ کی مجبوری اور آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو ایڈوانس تنخواہ بھی دے دی. آپ نے کہا جی میری مجبوری ہے, میرے گھر میں مسئلہ ہے, بیماری ہے, والدہ کی بیماری ہے, بچوں کی بیماری ہے, اسپتال میں دکھانا ہے, میرے کو اگر جناب والا اگر ایڈوانس تنخواہ دے دیں یا تنخواہ میں سے میری اتنا حصہ جو ہے تنخواہ کا دے دیا جائے تو اس کو پھر میری تنخواہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹ لیا جائے, تو دینے والے ایسے ایڈوانس بھی دے دیتے ہیں. تو دنیا کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان محنت کرتا ہے اور اس محنت کا اس کو نقد اور فوراً بدلہ مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے عام ذہن یہی تیار ہو رہے ہیں اور عام ذہن یہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنی حوائج اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی. محنت کرے گا تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. دیکھو جی میں نے محنت کی تھی, شام میں مجھے پیسے مل گئے. میں نے کھڈا کھودا تھا, شام میں مجھے پیسے ہاتھ آ گئے. میں نے جنگل سے لکڑی کاٹ کر لا کر بازار میں فروخت کی تھی, میرے کو نفع مل گیا. تو یہ دنیا کا نظام ہے. الا ان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر. اے لوگوں, دنیا وقتی اور عارضی سودا ہے جو فی الوقت نقد حاضر ہے. آدمی نے آج کمایا اور آج کی کمائی کو آدمی کتنے دن کھا لے گا؟ کل پھر کمانے کا محتاج ہے. آج کی کمائی سے آج کی ضرورت پوری ہو گئی, آج کی مزدوری سے کل کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, یا آج کی کمائی سے ہفتے بھر کی ضرورت پوری ہو گئی, لیکن اگلے ہفتے کی ضرورت کے لیے پھر اس کو محنت کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کما لے اور اس ایک دن کی کمائی کے اوپر ساری زندگی کھاتا رہے, دوبارہ کمانے کی حاجت نہ ہو. ایک مہینہ ملازمت کر لے اور ایک مہینے کی ملازمت کے بعد ساری زندگی اس ملازمت سے ملی ہوئی رقم کو کھاتا رہے, ایسے عام ضابطہ نہیں ہے. وقتی فائدہ ہے اور وقتی نفع ہے اور فی الوقت نقد آدمی کو مل جاتا ہے. لیکن چونکہ دنیا کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت نہیں ہے, اس لیے اللہ نے اس دنیا میں سے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کیا ہے. دیکھو جی, اس دنیا سے فاسق و فاجر بھی اور کافر و دہریہ بھی اور مشرک و بت پرست بھی اس دنیا میں سے اپنا حصہ لے رہا ہے, اور ایک نیکوکار, متقی, پرہیزگار, ایمان والا, اعمال والا, وہ بھی اپنا حصہ اس میں سے لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے, اس لیے اس میں اللہ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے, ماننے والوں کا بھی اور نافرمانوں کا بھی, عبادت گزاروں کا بھی اور عبادت سے منہ موڑنے والوں کا بھی, شریف لوگوں کا بھی اور بدماشی کرنے والوں کا بھی, مسلمانوں کا بھی اور کافروں کا بھی. اللہ کے نزدیک چونکہ اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی تقسیم کا ارادہ فرمایا تو اس دنیا کی تقسیم میں خدا نے سب کو برابر کا شریک کر دیا, سب کو دے دیا, اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ یہ میرا ماننے والا ہے اور یہ میرا نافرمان ہے, یہ میرا مسلمان بندہ ہے اور یہ میرا کافر بندہ ہے, یہ بتوں کو پوجتا ہے اور یہ میری پوجا کرتا ہے, یہ سورج کا پجاری ہے اور یہ میری پرستش کرنے والا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے اس طرف بالکل التفات نہیں فرمایا, بالکل بھی التفات نہیں فرمایا, اور اللہ نے سب کو دے دیا. بلکہ اگر دیکھا جائے بنظر غائر تو یوں نظر آئے گا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ نے اس دنیا میں سے زیادہ حصہ دیا ہے. جو نافرمان ہیں, ماننے والوں کے مقابلے میں اگر بنظر غائر دیکھا جائے اور عمیق اور گہری نظر اس دنیا کے اوپر ڈالی جائے سطحی سی, تو آپ کو یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ماننے والے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سے ان کو زیادہ حصہ دیا ہے بنسبت ان کے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں.
یہ راز آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس میں یہ بات بتا دینا مقصود ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی وقعت نہیں ہے. جب آدمی کے نزدیک کسی چیز کی وقعت ہوا کرتی ہے تو وہ چیز آدمی اپنے غیروں کو، اپنے دشمنوں کو نہیں دیا کرتا. وہ چیز آدمی صرف اپنوں کو دیا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سے سب کے لیے حصہ بنایا، اور ایسا حصہ بنایا کہ دنیا میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دینے والا، اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور پوری زندگی دے رہا ہے. زندگی کے کسی موڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے سے رک نہیں رہا. پیدائش سے لے کر موت کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے. تو یہ دنیا کی تحقیر اور دنیا کے ذلیل اور حقیر ہونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اس کی جب تقسیم کا ارادہ فرمایا تو اس میں اللہ نے ہر نیک اور بد کا حصہ مقرر کر دیا. یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، الا ان الدنیا عرض حاضر، الا ان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر. اے لوگو، یہ دنیا وقتی اور عارضی نفع اٹھانے والی چیز ہے، اور یہ وقتی اور عارضی اور نقد سودا ہے، اور اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر نیکوکار کا اور ہر بدکار کا حصہ مقرر کر دیا ہے. لہذا تمہیں اس دنیا کے اندر سب کھاتے پیتے موج مستیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ خدا کے نافرمان زیادہ کھاتے پیتے اور موج مستیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر 2-3 جگہ یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھاؤ اور پیو اور مزے کرو، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو. تو مجرموں کو اللہ تعالیٰ دنیا زیادہ دے دیتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے. پھر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا وان الاخرۃ اجل صادق. اور یاد رکھو کہ بے شک آخرت جو ہے یہ سچی اور ایک اٹل حقیقت ہے. الا وان الاخرۃ اجل صادق. لوگوں یاد رکھو کہ بے شک آخرت جو ہے یہ ایک سچی اور اٹل حقیقت ہے، یہ بالکل پکی اٹل حقیقت ہے. اجل صادق ویقضی فیہا ملک قادر. اور اس آخرت کے دن کے اندر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا بادشاہ، شہنشاہ، ملک الملوک اللہ کی ذات لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے گی. الا وان الاخرۃ اجل صادق ویقضی فیہا ملک قادر. اے لوگوں، آخرت اٹل اور یقینی ایک حقیقت ہے جو عنقریب تمام انسانوں پر ظاہر ہونے والی ہے، اور اس دن کے اندر تمام کی تمام قدرتوں کا رکھنے والا شہنشاہ، تمام کی تمام قدرتوں کو رکھنے والا مالک اور رب اور وہ بادشاہ لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا. الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ. اور اے لوگوں یاد رکھو کہ تمام کی تمام خیریں اور اس کی جتنی بھی اقسام ہیں اور خیر کی جتنی بھی شکلیں ہیں اور نعمتوں کی جتنی بھی صورتیں ہیں اور نعمتوں کی جتنی انواع ہیں، نعمتوں کی جتنی قسمیں ہیں، یہ سب کی سب تمہارے کو جنت میں جمع ملیں گی. کہ ساری نعمتوں اور اس کی تمام انواع و اقسام کو اللہ نے جنت میں جمع کر دیا ہے. جنت ایسی جگہ اللہ نے بنائی ہے. کوئی بھی نعمت آپ تصور میں لے کہ اس کا نام نعمت ہے تو آپ جنت میں دیکھیں گے وہ وہاں موجود ہوگی. کوئی بھی چیز جو آپ کے نزدیک نعمت کے قبیل سے ہے اور آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی نعمت ہے اور یہ چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ چیز ہمیں مل جائے تو بڑا مزہ آئے گا، یہ چیز ہمیں مل جائے تو بڑا سکون ہوگا، یہ چیز اگر ہمیں میسر ہو جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. جو چیزیں اس دنیا کے اندر ایک انسان نعمت
کی لائن سے تصور کر سکتا ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جمع کر دی ہیں. کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے جس کا نام نعمت ہو, جس کا نام بھلائی ہو, جس کا نام خیر ہو, جس کا نام اچھائی ہو, اور وہ تمہارے کو جنت میں جا کر نہ نظر آئے, نہ دکھائی دے. ایسا نہیں ہو سکتا. جنت تو اس مقام کا نام ہے, اس ٹھکانے کا نام ہے, اور اس جگہ کا نام ہے, اور اس مہمان خانے کا نام ہے, اور اس مقدس جگہ کا نام ہے جہاں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تمام کی تمام نعمتوں کو جمع کر دیا ہے. کسی بھی نعمت کو لینے کے لیے جنت سے باہر دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ساری چیزیں تمہیں تمہارے مکان میں جمع مل جائیں, تمہارے ملک میں مل جائیں, تمہارے شہر میں تمہیں مل جائیں, تمہارے محلے میں تمہیں مل جائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے گھروں میں ہوں گی, لیکن نعمتوں کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کو لینے کے لیے تمہیں گھر سے باہر جانا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے محلے میں مل جائیں گی, لیکن بہت ساری نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں لینے کے لیے تمہیں اپنے محلوں سے باہر نکلنا پڑتا ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نعمتوں کی لائن سے جو تمہارے شہر میں مل جائیں گی, لیکن بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو تم پورے شہر کا بھی چکر لگا لو گے, تمام شہر کے بازاروں کو چھان لو گے, وہ چیزیں تمہیں اپنے شہر کے بازاروں میں نہیں ملیں گی. اس کے لیے تمہیں دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑے گا, تمہیں دوسرے صوبوں میں جانا پڑے گا. اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو تمہارے ملک میں مل جائیں گی, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے ملک میں نہیں ملیں گی. تمہیں ان نعمتوں کو لینے کے لیے اپنے ملک سے باہر تمہیں دوسرے ملکوں کے سفر کرنا پڑیں گے, دوسرے ملکوں میں جانا پڑے گا, اور دوسرے ملکوں میں تلاش کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کر تمہیں وہ نعمتیں دوسرے ممالک کے دور دراز سفر کرنے کے بعد ملے گی. لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے جو جنت اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے, اس جنت کو اس جگہ سے قیاس مت کرنا. اللہ نے اس جنت کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے اور نیک بندیوں کے لیے اللہ نے ساری نعمتیں اور ساری خیروں کو یکجا کر کر ہر ایک کے محل اور گھر میں اور ہر ایک کی جگہ پر اللہ نے سب کو جمع کر کر اپنے تمام بندوں کو عطا فرمانا. الا وان الخير كله بحذافيره في الجنه. جنت تمام خیروں کے مجموعے کا نام ہے, جنت تمام نعمتوں کے مجموعے کا نام ہے. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت عطا کرنے کا فیصلہ کر لیں گے, وہ ساری نعمتوں کا مالک بن جائے گا. اس لیے جہاں جہاں قرآن پاک میں جنت کا بیان آیا ہے, اس میں واضح طور کے اوپر بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں ان کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. مثلا سورہ دخان ہے, سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان ذکر کیا ہے. ان المتقین فی جنات فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم. انسان کو ایک خوشگوار اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے چند چیزوں کی بنیادی طور پہ ضرورت ہوتی ہے. انسان کو بہترین معقولات چاہیے, بہترین مشروبات چاہیے, بہترین ملبوسات چاہیے, زندگی گزارنے کے لیے انس اور محبت کے لیے بہترین شریک حیات چاہیے, حفاظت اور امن کی اور آرام کی جگہ, آرام کی زندگی, حفاظت اور امن کی زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو بہترین امن والا گھر چاہیے. اور پھر ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر سے اس بات کا خوف کہ یہ چھین لی جائیں گی, اس بات کے خوف سے اس کو امن کا وعدہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تم سے چھینی نہیں جائیں گی, جس کا نام موت ہے. موت یہ ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا اور جمع فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر جو انتہائی اہم خطبہ ہے حضور کا, اس خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے فرمایا الا وان الخیر کلہ بحذافیر فی الجنہ, اے میرے صحابہ
اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمام خیروں کو اور اس کی جتنی انواع و اقسام سوچی جا سکتی ہیں وہ سب اللہ نے جنت میں جمع کی ہیں. اور سب اعلیٰ درجے کے اندر ہیں. پھر دوسری بات آپ نے فرمائی الا وان الشر كله بحذافير في النار. اور اے لوگوں بالکل اسی طریقے سے تمام کے تمام عذاب اور دکھ اور تمام کے تمام تکلیفیں اور حادثات اور مصائب، عذابات کی تمام شکلیں، شر کی تمام شکلیں، پریشانیوں کی ساری شکلیں اور اس کی ساری اقسام اور ساری اس کی انواع، وہ سب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جمع کر دی ہیں. جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر تمام کی تمام تکلیفوں کو یکجا کر کر جمع کر کے بند کر دیا گیا ہے. آپ جو بھی تکلیف کی ایک شکل سوچ سکتے ہیں، یہ بھی دکھ کی ہے، یہ بھی عذاب کی ہے، یہ بھی تکلیف دینے کی ہے، یہ بھی پریشان کرنے کی ہے، یہ بھی ٹینشن دینے کی ہے. اس شکل سے بھی انسانوں کو عذاب دیا جا سکتا ہے، یہ شکل بھی عذاب کی بن سکتی ہے، یہ سبب بھی عذاب کا بن سکتا ہے، یہ شکل بھی عذاب کی اور دکھ پہنچانے کی ہے اور حادثے کی ہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر جمع کر دیا ہے، جہنم میں جمع کر دیا ہے. اب ان باتوں سے اللہ کے پیارے نبی نے ایک طرف تو جنت کے لیے انتہائی رغبت اس کا جذبہ بیدار کیا، اور دوسری طرف جہنم سے بچنے کے لیے انتہائی بھاگنا اور انتہائی اس کے لیے تیاری کرنا، اس کی طرف آپ نے صحابہ کا ذہن تیار کیا. باقی جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے اس کو وقتی اور عارضی سودا بنایا ہے جو فی الوقت ہر ایک کے سامنے حاضر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اور مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی عظمت نہیں ہے اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی اللہ نے اس میں سے ہر نیک و کار کا حصہ مقرر کیا اور ہر فاسق و فاجر کا حصہ مقرر کر دیا. سب کے لیے حصہ مقرر کر دیا اس میں سے. یہ بات ارشاد فرما کر پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر. اے لوگوں، جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو ایک فیصلے کا اور اٹل حقیقت دن بنایا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا، تو یاد رکھو دنیا میں جو کام بھی کرو اس کام کے کرنے سے پہلے اس بات کا استحضار کرو کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب اور باعث ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. اس بات کا استحضار کر کے کوئی بھی قدم اٹھایا کرو. الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر. یاد رکھو جب بھی کوئی کام کرو تو اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر رکھ کر اس کام کو کرو. اگر وہ کام ایسا ہے کہ اس کام کے وقت اس کام سے آپ کی آخرت کا انجام خراب ہو رہا ہے تو آخرت کے انجام کو سامنے رکھ کر جب تم کام کرو گے تو پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام تمہاری زندگیوں سے ایک ایک کر کے نکلتے چلے جائیں گے، اور وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ہیں وہ تمہاری زندگی میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے. کبھی بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، تھوڑا سا آدمی مراقبہ کرے اور استحضار کرے، یار یہ کام میں کرنے لگا ہوں، یہ کام میں کر رہا ہوں اور اس کام کو کرنے کا میرے اندر سے خواہش اٹھ رہی ہے اور طلب اٹھ رہی ہے اور مجھے یہ کام کرنے کا جی چاہ رہا ہے. تھوڑا سا اس کا استحضار کرے، یہ کام اللہ کو خوش کر دے گا، اللہ کی خوشی کا سبب ہے یا اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں اس کا بدلہ کیا ملے گا مجھے. یہ کام کرنے سے پہلے ذرا سا استحضار کر لے بس جب عازم آخرت اور موت
کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے اندر ہر کام کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ و تحری کر لے گا، بس گناہ کے کاموں سے خود بخود آدمی کے اندر بریک لگتی چلی جائے گی۔ ذات کے اعتبار سے اپنی اصلاح کا آسان طریقہ ہے۔ ابھی تک ہم کسی سے جڑے نہیں ہیں باقاعدہ، ہمارے پاس مشائخ اور بزرگوں کی مجلسوں میں جانے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، دنیا کے کچھ مشاغل ایسے ہیں، ہم تبلیغ میں بھی وقت فارغ نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ والوں کی مجلس اور صحبت میں بھی ہمارا جانا زیادہ آنا جانا نہیں ہو رہا۔ اب ہماری زندگی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ بس اس کا ایک آسان سا نسخہ ہے کہ اس کی عادت ڈالی جائے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنے کا وقت آئے، اس کام کو کرنے سے پہلے آدمی استحضار کرے اور تھوڑا سا تحری اور غور اور سوچ و بچار کرے کہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں، یہ کام اللہ کو خوش کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کام کو کرنے کے بعد اس کا انجام آخرت میں کیا نکلے گا، اس کا مراقبہ کرنا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کا اندر کا ضمیر اور آپ کا ایمان آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور اس کا انجام اچھا نکلے گا، کام کو کر لیں۔ اور اگر دل آدمی کا یہ کہتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد تمہارا انجام آخرت میں برا ہونے والا ہے اور یہ کام اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہے، تو پھر آدمی اس کام کو کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ روکنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے اندر صرف اس استحضار سے بھی پیدا کر دے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ استحضار کے بعد اس کا انجام غلط ہونے کا علم بھی ہو گیا اور غلط ہونے کی دل کے اندر سے صدا بھی آ گئی، لیکن نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کر بھی گیا، تو انشاءاللہ اس عمل سے جلدی توبہ نصیب بھی ہو جائے گی۔ اگر بہک گیا، سلپ ہو گیا اور کر گیا، تو بہت جلد اس کام پر اس کو ندامت، چونکہ گناہ جو ہے اس کے اندر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ گناہ جو ہے جب تک آدمی کرتا رہتا ہے بس اس وقت تک اس میں لذت رہتی ہے، اور جب گناہ کے کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے لذت نکل جاتی ہے اور اس کی طرف سے آدمی کے دل میں نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کرنے کے بعد آدمی کو جب تک کرتا رہے گا مزہ آئے گا۔ یہ گناہ کے اندر ایک عجیب سے اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے، جب تک کرے گا مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا اس کو، اور جب اس گناہ کو کر کے فارغ ہو جائے گا پھر اس کے بعد اپنے اوپر لعنت بھیجے گا اور پھر ندامت ہوگی اور پھر آدمی کو اپنے اوپر شرمندگی ہوگی، آدمی اپنے کیے پہ نادم ہوگا کہ یار میں نے غلط کر لیا۔ گناہ کی آدھا گھنٹہ اور گناہ میں ایک خاص لذت ہے، شراب میں ایک لذت ہے، زنا میں ایک لذت ہے، حرام میں ایک لذت ہے، کانوں کی لذت، نافرمانی کے راستے سے اس میں ایک لذت ہے، آنکھوں میں ایک لذت ہے، آدمی بد نظری کر رہا ہے، لڑکیاں دیکھ رہا ہے، عورتیں دیکھ رہا ہے، نظر بازی کر رہا ہے، آدمی کوئی غلط پروگرام دیکھ رہا ہے، آنکھوں کے اندر ایک لذت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ جب موقع ختم، وقت ختم، پروگرام ختم، اس کے بعد آنکھ کے اندر اب اس پروگرام کی لذت 50 سال تک اس کو محسوس ہوگی، 100 سال تک محسوس ہوگی، کوئی 10-20 سال تک محسوس ہوگی، ختم۔ وقتی لذت تھی، ختم ہو گئی۔ لیکن اس پہ ملنے والا جو وبال ہے اور عذاب ہے، گناہ کی لذت عارضی ہے لیکن اس پر ملنے والی سزا وہ دائمی ہے، اور کی جانے والی نیکی کے اوپر تکلیف اور مشقت وہ عارضی ہے، لیکن اس پہ ملنے والا اجر و ثواب اور اس پہ ملنے والا ثمرہ وہ دائمی ہے۔ پچھلے سال شدید گرمیوں میں روزے آئے، اب جن لوگوں نے روزے رکھ لیے تو وہ گرمی جس نے آ کر روزوں کو ہلا دیا تھا رمضان مبارک کے مہینے کو، جن لوگوں نے ہمت کر لی روزے رکھ لیے، تو اب بتاؤ وہ جو روزہ آپ نے گرمی میں رکھا اس کی جو پیاس اور شدت اور بھوک اور تکلیف محسوس ہوئی، وہ اب تک اس کا مزہ محسوس ہو رہا ہے حلق میں یا وہ چلا گیا؟ ہاں بھائی، ابھی تک اس کا احساس ہے؟ جو روزے آئے تھے گرمی کے پچھلے سال، اس کی تکلیف اور اس کا جو
جو تلخی تھی اور اس کی جو شدت تھی وہ ابھی تک باقی ہے؟ نہیں. لیکن جو آپ نے پچھلے سال روزے رکھ لیے اور اس روزوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ثواب اور اجر مقدر کر دیا گیا وہ ابھی تک موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور آگے رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اور جن لوگوں نے اس گرمی سے گھبرا کر روزہ کھا لیا، ٹھنڈا پانی پی لیا، انہوں نے روزے کا دن تھا روزہ توڑ دیا، رکھا ہی نہیں، صبح اٹھ کر ارادہ ہی نہیں کیا روزہ رکھا، انہوں نے دن میں خوب گرمی کی شدت میں، آدمی کو پیاس ستاتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس نے خوب کولڈ ڈرنک پی، اس نے خوب کھانا کھایا، اس نے خوب مشروبات پیے، اور سارا دن کے اندر عام نارمل وہ پیتا ہے 10 گلاس پانی پیتا ہے، 6 گلاس 8 گلاس پانی پیتا ہے، 15 گلاس پانی پیتا ہے سارا دن میں. لیکن وہ جو گرمیوں کے اندر روزے آئے وہ روزہ اس نے چھوڑ دیا، چھوڑنے کی وجہ سے اب اس نے اس میں خوب پانی پیا، تو 15 گلاس کی جگہ کتنا پی گیا ہوگا؟ وہ کتنے پی لیے ہوں گے اس نے؟ 15 پیتا ہے نارمل، 12 6 8 اس نے اس رمضان کے روزے کو گرمی کی وجہ سے چھوڑ کر جو اس نے پانی میں اور مشروبات میں اور کولڈ ڈرنک کے اندر اس نے اپنا وقت لگایا، تو کتنے گلاس اضافی پی لیے ہوں گے؟ اور جس وقت پی رہا ہوگا کتنا سکون مل رہا ہوگا اس کو. شدید گرمی میں شدید پیاس میں آدمی کو پانی دیا جائے اور مشروب ٹھنڈا دیا جائے کتنا مزہ آتا ہے. لیکن وہ مزہ جو اس وقت روزہ چھوڑ کے پانی پینے میں آیا تھا وہ مزہ اب تک جاری ہے؟ ان روزہ چھوڑنے والوں سے پوچھو جاری ہے؟ نہیں جاری ہے. لیکن اس روزے کو چھوڑنے کی وجہ سے جو خدا کا غضب اور قہر اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جو خدا کا عذاب اس کے لیے مقدر ہوا ہے، اس کا اثر اس کی پوری زندگی میں ان 8-10 مہینوں میں اب تک چل رہا ہے، اور مرنے کے بعد اس کو اس کا احساس ہوگا کہ حکم کو توڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں جب بھی تم کوئی کام کرو تو اس کام کے کرنے کے اندر، اس کام کے کرنے سے پہلے اس کا آخرت میں جو انجام نکلنے والا ہے، جو نتیجہ نکلنے والا ہے، اس نتیجے کو پہلے مستحضر کرو ذہن میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، میں یہ کام کروں گا اس کا بدلہ مجھے کیا ملنے والا ہے. جب اس کا استحضار آدمی کرنا اپنی مزاج اور اپنی طبیعت کے اندر داخل کرے گا اور اس کی عادت ڈالے گا، خود بخود انسان کی زندگی کے اندر آپ کو ایسی نمایاں تبدیلیاں اور ایسی بہترین اس کی زندگی آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں اس کی کون تربیت کر رہا ہے، اس کو کون کندن بنا رہا ہے، اس کو کون سیکل کر رہا ہے، اس کی کون صفائی کر رہا ہے. یہ زندگی کیسے؟ صرف ایک چیز اپنی زندگی میں اس نے داخل کی ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اس کام کا آخرت میں انجام، اس کا استحضار اس نے اپنی عادت بنائی ہے بس. تو بھائی بتاؤ، بننا، سنورنا، درست ہونا، نیک بننا مشکل کام ہے کہ آسان ہے؟ بولو بھائی، مشکل کام ہے؟ بالکل آسان ہے. اب جیسے عصر کا وقت آئے گا، اب عصر کے وقت میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، عصر فرض ہو گئی، اب نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا جی مسجد میں جانے کو. اب تھوڑا سا سوچے کہ اذان ہو رہی ہے اور اللہ پاک بلا رہے ہیں، تو میں نہیں جاؤں تو اس میں لگا رہوں گا جس میں لگا ہوں. تو اگر میں نے نماز چھوڑ دی اور اس میں لگا رہا تو اس کا آخرت میں رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا آئے گا اندر سے جواب؟ اس کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ کسی تبلیغ میں چلہ لگانے کی ضرورت ہے؟ کوئی خانقاہ کے اندر چلہ کاٹنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور پھر اپنے نفس سے کہے کہ اگر تو اس کو چھوڑ کر نماز میں چلا جائے اور پڑھ لے ہمت کر کے، بوجھ تو ہو رہا ہے تیری طبیعت پہ، لیکن اگر تو چلا جائے تو بتا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس سے پوچھیں، دل سے پوچھیں اپنے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی نماز پڑھ لو گے اور فرض ادا کر دو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو آخرت کے انجام کا استحضار. رمضان مبارک کا مہینہ آیا، گرمی ہے، اب پھر گرمی میں روزے آ رہے ہیں، اور بڑی کڑاکی کی گرمی میں سنا اس دفعہ پھر روزے آ رہے ہیں، اور بڑی جو ہے نا استقبال کے ساتھ گرمی آ رہی ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، 2 مہینے پیچھے رہ گئے. تو اب یہ سوچیں کہ بھئی اگر گرمی کا روزہ آیا اور اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو آخرت میں اس کا انجام کیا نکلے گا؟
اس عمل کے کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اور چھوڑنے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. جب آدمی ہر کام کے اندر، اب صبح فجر کی نماز میں اکثر لوگ نہیں آتے، جو 4 وقت کے پکے نمازی ہیں وہ بھی فجر میں غیر حاضر ہوتے ہیں. بھائی کیا وجہ ہے؟ کیوں سو رہے ہو؟ آدمی اپنے آپ کو صبح میں جگانے کی نیت سے رات میں سوئے، اس کے لیے اعمال کرے، اس کے لیے پورے اسباب اختیار کرے، اور پھر جب آنکھ کھلے اور سستی غالب ہو تو اپنے نفس سے پوچھے اس وقت سو جانا تیرے حق میں بہتر ہے اور حکم کو توڑ دینا تیرے حق میں بہتر ہے، اور اس کا آخرت میں کیا انجام نکلنے والا ہے یہ تو بتا دے. اور یا یہ کہ بستر چھوڑ کر اس وقت میں اللہ کے امر کے لیے تو جاگ جائے اور اللہ کے امر پہ چلا جائے اور حکم کو پورا کر لے، یہ تیرے حق میں بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اسباب دیتا رہتا ہے اور رہنمائی کرواتا رہتا ہے، لیکن جب وہ بار بار اس میں سستی، کاہری، سرکشی اور اس کے اندر نافرمانی کرتا رہتا ہے تو پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ اور نصیحت اور سمجھانے کے جو اسباب اللہ نے اس کے لیے جمع کیے ہیں اس کو راستے پہ لانے کے لیے اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. لے جاؤ بھائی یہ مانتا نہیں ہے. آپ بھی کسی کو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، جب چند مرتبہ آپ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بالکل مانتا نہیں ہے تو آخر میں آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں اور لوگ آپ کو کیا رائے دیتے ہیں؟ بھائی چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ یار، چھوڑ دو. آپ نے 1 دفعہ تھوڑی سمجھایا ہے، 2 دفعہ تھوڑی سمجھایا، 10 دفعہ سمجھایا، 50 دفعہ آپ اس کو سمجھا چکے ہیں، یہ مانتا نہیں ہے، خواہ مخواہ آپ اپنا وقت چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے نصیحت اور وعظ اور سمجھانے کا کام کیا جاتا رہتا ہے، لیکن جب بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے روگردانی اور سرکشی کرتا رہتا ہے اور وعد و نصیحت کو وہ پسے پوچھ ڈالتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے حال پہ. ٹھیک ہے پھر تم جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ روایت کے اندر آتا ہے کتنے بڑے درجے کے لوگ ہیں، نصیحت کو سننے کے بعد اس میں تعویل کرنا یا اس سے روگردانی کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. تہجد کے وقت میں منہ اندھیرے، فجر کی نماز نہیں کہہ رہا، تہجد کا وقت کہہ رہا ہوں. تہجد کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارے تم دونوں اٹھتے کیوں نہیں ہو اور یہ وقت نماز پڑھنے کا ہے، تم اٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو حضرت علی کی بھی آنکھ کھل گئی، حضرت بیوی فاطمہ کی کھل گئی. حضرت علی جو داماد بھی ہیں اور کتنے بڑے درجے کے صحابی، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے قلوب اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہیں. بات بالکل سچی کہی ہے، ہمارے قلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. اللہ ہی ہمارے دلوں کو سلاتا ہے اور اللہ ہی ہمارے دلوں کو جگاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کو صبح جگا دیتا ہے تو ہم جو مقدر ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ہمارے کو اللہ نہیں جگاتا تو ہم نماز سے رہ جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ استغنائی جواب سنا نا، یہ استغنا انداز والا جواب سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہو گئے اور ناراضگی کے ساتھ واپس ہوئے اور اپنی ران پہ ایسے ہاتھ مار رہے ہیں اور یہ پڑھتے جا رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ واپس ہوئے یہ جواب سننے کے بعد اور فرمایا انسان تو بڑا جھگڑالو ہے. انسان کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا انسان بڑا جھگڑالو ہے. تو آپ علیہ السلام نے گویا اس بات سے حضرت علی کے اس جواب سے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واپس چلے گئے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے دوبارہ حضرت علی اور فاطمہ کو تہجد کی نماز کے لیے جگانے کے لیے نہیں آئے. ارے تو بڑا جھگڑالو ہے. ہم اس کو اس کے نفع کی بات بتانے آئے ہیں، ہم اس کو اس کے فائدے کی چیز سمجھانے آئے ہیں، اس کی منتیں کر رہے ہیں اور یہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ہمارے قلب تو اللہ کے قبضے کے اندر ہیں، اللہ اگر ہمیں جگا دیتا ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں جگاتا تو ہم نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ کس نفس کو اور کس دل کو جو اللہ کے قبضے میں اللہ اس کو جاگ نہیں دیتا، یہ تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کس دل کو جاگ دیتا ہے، جاگنے کے وقت میں جاگ دیتا ہے، اس کو جگاتا ہے، یہ بھی تو معلوم کرنے کی چیز ہے.
اور آپ ناراض ہو کر لوٹے ہیں، اور زبان مبارک پر یہ آیت ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تو بہت زیادہ جھگڑالو ہے اور بہت زیادہ تکرار اور بحث کرنے والا ہے. یہ تو سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے تکرار کرتا ہے، یہ بحث کرتا ہے، بحث و مباحثے میں آ جاتا ہے اور اپنی غلطی کی تعویل کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے نبی ناراض ہو کر واپس ہو گئے، دوبارہ جگانے نہیں آئے. اسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، اے لوگوں جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو آخرت میں اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، ذرا سا اس کا استحضار کرو اور اس کے استحضار کے بعد پھر اس کام کو کرو، تاکہ تمہارے کاموں کے اندر سے غلط کام نکلتے چلے جائیں اور صحیح اور درست کام تمہاری زندگی میں داخل ہوتے چلے جائیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ نماز پڑھیں گے چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ نے جمعہ پڑھ لیا چلے جائیں، لیکن جمعے کے بعد اور بھی کافی سارے کام ہیں کرنے کے، اس کام میں لیکن وقت لگے گا. مثلا ایک آدمی سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اب سورہ کہف جو پڑھ لے گا جمعے کی نماز کے بعد، اس کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور نہیں پڑھے گا تو کیا نقصان ہوگا، اس کا استعداد کرے آدمی تو زندگی سے کبھی بھی نہیں نکلے گی. اور اگر استحضار نہیں ہے تو جمعہ آئے گا چلا جائے گا، نہیں پڑے گا. سورہ ملک ہے، رات کے وقت میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لے. آپ ایمانداری سے بتائیں، میں نے پچھلے جمعے میں کیا بتایا تھا، جو شخص سورہ ملک پڑھے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا، سورہ ملک پڑھ کے سونے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں بھائی 10 صورتیں ہیں، اس کے میں نے 10 فضائل بتائے تھے. ہے کوئی مرد بہادر مومن جس کے دل و دماغ میں وہ علم محفوظ ہو، کھڑے ہو کر بتائے. 10 صورتیں ہیں، وہ 10 چیزوں سے بتاتی ہیں. امام جلال الدین سیوطی کا میں نے قول سنایا تھا آپ کو، کھڑے ہو کے بتائیے. آگے آئیں، ذرا قریب آئیں، ان کو راستہ دو بھائی. آپ کو بھی یاد ہے، جزاک اللہ. آپ سنائیے پہلے. نہیں، ان کے فضائل بتائیں پہلے آپ مجھے. 10 صورتیں 10 چیزوں سے بچاتی ہیں، 10 صورتیں 10 چیزوں سے بچاتی ہیں. سورہ فاتحہ کس سے بچاتی ہیں؟ نہ، آپ بتائیے. 10 کا پتہ ہے، چلے بیٹھ جائے، میں بتا دیتا ہوں، دوبارہ یاد ہو جائے گا سبق. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 10 صورتیں ہیں انسان کو 10 چیزوں سے بچاتی ہیں. نمبر 1، سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے. کس سے بچاتی ہے؟ اللہ کے. اب آئندہ ہفتے اگر یاد نہیں ہوا تو پھر میں جرمانہ لگاؤں گا، اور انشاءاللہ اتنا جرمانہ ہوگا کہ پورا سال مسجد باب الاسلام کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنے پیسے مقرر کر دوں گا سب پر. پورا سال کا ہماری مسجد کا خرچہ نکل آئے گا ہر مہینے کا. 10 صورتیں اللہ کے غضب سے، 10 صورتیں 10 چیزوں سے بچاتی ہیں. نمبر 1، سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے. سورہ یاسین قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک سے بچاتی ہے. سورۃ الواقعہ سورۃ الدخان قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے. سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچائے گی، سورہ یاسین قیامت کے دن کی پیاس سے بچائے گی، اور سورۃ الدخان قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچائے گی، اور سورۃ الواقعہ فقر و فاقہ سے بچائے گی، اور سورہ ملک عذاب قبر سے بچائے گی، اور سورۃ الکوثر دشمن کی دشمنی سے بچائے گی، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کفر کی موت اور شرک کی موت سے بچائے گی، اور سورہ اخلاص ریا کی موت سے، ریا والی زندگی سے بچائے گی، اور سورۃ الفلق یہ دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے اور حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے، اور سورۃ الناس جو ہے یہ انسان کو
حسد کرنے والوں کے حسد سے بچا لے گی. 10 صورتیں ہیں انسان کو. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ لی جائے, ظہر کی نماز کے بعد سورہ دخان پڑھ لی جائے, عصر کی نماز کے بعد سورہ کوثر, سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لی جائے, اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لی جائے, اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھ لی جائے. اب آدمی استحضار کرے کہ میں یہ عمل کروں گا, اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ اجر عطا فرمائیں گے, تو آدمی اپنے عمل کی لائن سے کوتاہ ہونے سے بچے گا. کہ سورہ ملک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو سورہ ملک روزانہ رات میں پڑھے گا, یقیناً کسی رات میں ہماری موت آنی ہے, اور اگر رات میں موت نہیں آئی تو اس کے بعد والے دن میں موت آنی, مرنا تو ہے. یا لوگ رات میں مرتے ہیں یا دن میں مرتے ہیں, 2 ہی ٹائم ہے ہمارے پاس. تو اگر آدمی کسی رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لے گا تو اگر اس رات میں مر گیا عذاب قبر سے محفوظ ہوگا, اور اگر اس کے بعد والے دن میں مر گیا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے گی. اور ہمارا سب سے پہلا مرنے کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے, اور سب سے پہلا جو ہمارا سابقہ اور واسطہ پڑھنے والا ہے موت کے بعد, وہ قبر سے پڑھنا ہے. اگر قبر اچھی ہو گئی اور قبر کا معاملہ آسان ہو گیا تو بعد کے تمام منازل آسان ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے بھائیو, اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اپنی نسبت اور اپنے تعلق کو قائم کرنا بڑا ضروری ہے. اعمال کی لائن سے آدمی جتنا اپنے آپ کو مشغول کرتا چلا جائے گا, اتنا زیادہ آدمی کا وقت لا یعنی میں, بیکار مشغلوں میں اور بیکار چیزوں میں آدمی کا وقت ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کفا بالموت واعظا, جتنے بھی دنیا میں وعظ اور نصیحت کے راستے ہیں ان میں سب سے زیادہ تیرے کو جو وعظ کافی ہو سکتا ہے اور جو وعظ تیرے کام آ سکتا ہے, وہ تیرے اندر ہر وقت مرنے کی اور موت کی اور موت کے بعد پیش آنے والی چیزوں کا یہ سارا کا سارا جو علم ہے, اس علم کو تر و تازہ کرنا یہ سب سے بڑا واعظ ہے. کفا بالموت واعظا, تیرے لیے سب سے بڑا واعظ تیری موت کی یاد ہے. جب تم اپنے مرنے کو اور اپنے مرنے کے بعد کے زمانے کو اور مرنے کے بعد جو حالات ایک مردے پر آتے ہیں اس سب کو تم ہر وقت اپنے ذہن میں مستحضر کرو گے, اس کو لے کر آؤ گے, اس سے تمہاری زندگی کے اندر جتنا انقلاب آئے گا اتنا انقلاب کسی بھی واعظ سے نہیں آئے گا, کسی بھی تقریر سے نہیں آئے گا, کسی بھی بیان سے تمہارے اندر اتنا واعظ تمہارے اندر اثر پیدا نہیں ہوگا جتنا کہ اس بات کے استحضار سے آدمی کی زندگی میں تبدیلی آئے گی کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے اس دنیا سے جانا ہے. اور دیکھو جی میرا جنازہ رکھا ہوا ہے, اور دیکھو لوگ مجھے کفنا رہے ہیں, اور دیکھو مجھے لوگ ڈولی میں ڈال رہے ہیں, اور دیکھو جی لوگوں مجھے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں, اور مجھے قبر کے گڑھے میں اتارا جا رہا ہے, اور مجھے لٹایا جا رہا ہے, اور اب لوگ مٹی ڈال رہے ہیں, اور اب لوگ مٹی ڈال کر قبر کو بنا رہے ہیں, اور اب میرے اوپر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے, اور میرے لیے دعا کر کر لوگ لوٹ رہے ہیں, اور اب مجھے اکیلا چھوڑا جا رہا ہے, اور میں قبرستان میں اکیلا پڑا ہوا ہوں. عصر کی نماز میں نے اپنی مسجد میں ادا کی تھی, عشاء کی نماز میں نے اپنی مسجد میں پڑھی تھی, اور آج فجر کی نماز میرے لیے نہیں ہے. لوگ جا کر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور رات مجھے دفنا کر قبر کے اندر اکیلے چھوڑ کے چلے گئے. یہ میرا باپ گیا, یہ میرا باپ گیا, یہ میرا بھائی گیا, یہ میرا بیٹا گیا, یہ میری بچیاں گئیں, یہ میری بیوی ہاتھ سے گئی, یہ میرا مال گیا, یہ میری گاڑی گئی, یہ سب کچھ گیا. کیا رہ گیا میرے پاس؟ صرف وہ رہ گیا جو میرے ہاتھ میں تھا. کسی شاعر نے اس موقع پر بڑا خوب شعر کہا ہے, تن من دھن لگا کر ایک نگری سجائی تھی. تن من دھن, من کس کو کہتے ہیں؟ تن جسم, من پیسہ, من دل, دل کو کہتے ہیں. تن من دھن, دھن کہتے ہیں پیسے کو. تن من دھن لگا کر ایک نگری سجائی تھی. ہر آدمی نے ایک اپنی نگری بنائی ہوئی ہے, ایک اپنا گھر بنایا ہوا ہے, ایک اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے, ایک اپنے ایک دنیا سجائی ہوئی ہے. تو جانے والا ایک میت ہے, اس کو نماز جنازہ پڑھا کر ڈولی میں ڈالا گیا, اور ڈولی میں نماز جنازہ رکھ کے پڑھانے کے بعد اس کو اٹھا کر لوگ قبرستان لے کے جا رہے ہیں. تو یہ مردہ کہہ رہا ہے
یہ مردہ کہہ رہا ہے. یہ مردہ کیا کہہ رہا ہے؟ تن من دھن لگا کر ایک نگری سجائی تھی, جاتے ہوئے جو مڑ کے دیکھا تو ایک ایک اینٹ پرائی تھی. جاتے ہوئے اس کو لے کے جا رہے ہیں لوگ, اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے نارتھ کراچی کو, اور وہ مڑ کے اپنے گھر کو اور اپنے کاروبار کو, اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہے, اور وہ مردہ کہہ رہا ہے, لوگوں سے کہہ رہا ہے, لیکن کسی کو اس کی سنائی نہیں آ رہی. تن من دھن لگا کر ایک نگری سجائی تھی, جاتے ہوئے جو مڑ کے دیکھا تو ایک ایک اینٹ پرائی تھی. ان میں کوئی چیز بھی میری نہیں ہے, یہ ساری پرائیوں کی ہو گئی ہے. میرے ساتھ, میری ڈولی کے ساتھ میرے ساتھ کیا چلا ہے؟ میرے ساتھ تو صرف وہ چلا ہے جو میں نے اپنی آخرت کے لیے, اپنی قبر کے لیے جمع کر لیا. کفا بالموت واعظا, تیرے لیے سب سے بڑا واعظ اور سب سے بڑا تیری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی تقریر اور بیان وہ تیری وہ موت کی یاد ہے جو تو اپنے اوپر طاری کرے, اور روزانہ تو اپنے مرنے, گلنے, سڑنے کو اور دنیا سے جا کر آخری اکیلے سفر کے کرنے کو سوچا کرے. اس سے بڑا کوئی واعظ تیری زندگی میں نہیں آ سکتا. سب سے بڑا واعظ یہ ہے, سب سے بڑا واعظ یہ. دوسری بات یہ, وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنَا, اور سب سے بڑی تنگری اور مالداری, اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا میں مالدار بن جاؤں, تو یقین سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے. آدمی اس بات کا یقین پیدا کرے اپنے اندر کہ اللہ نے اس دنیا میں جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ سارا مجھے دے گا, وہ سارا مجھے پہنچے گا, وہ سارا مجھے ملے گا. اس میں سے ایک دانہ بھی میرا غیر مجھ سے نہ جبرن لے سکتا ہے, نہ ظلمن لے سکتا ہے, نہ بدماشی سے لے سکتا ہے. سارا کا سارا اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا, اور میری کوئی چیز بھی میرے سے دنیا کا کوئی دوسرا فرد حاصل نہیں کر سکتا. یہ یقین آدمی کے اندر آ جائے اور یہ یقین آدمی میں پیدا ہو جائے تو یہ یقین آدمی کو سب سے بڑا مستغنی اور بے پرواہ بنا دیتا ہے. مالداری پیسے سے نہیں ہے, مالداری یقین کی درستگی سے ہے. اور تیسری بات یہ, وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا, اور سب سے بڑی دنیا میں اگر کسی کی مشغولیت ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں کوئی بہترین مشغولیت چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عبادت کی لائن سے مشغول کرے. عبادت کی لائن سے مشغولیت یہ کائنات میں سب سے بہترین مشغولیت ہے. ایک آدمی کھیل کی وجہ سے مشغول ہے, ایک آدمی کاروبار کی وجہ سے مشغول ہے, ایک آدمی اپنے نوکری کی وجہ سے مشغول ہے, اور ایک آدمی اس وجہ سے ہمیں وقت نہیں دے رہا کہ اس کے پاس عبادت اور اعمال کا اتنا سارا نظام ہے کہ اس نظام میں سے اس کو وقت نہیں مل رہا ہمیں وقت دینے کے لیے. دکان کے لیے وقت نہیں نکل رہا, اس کو دوستوں کے لیے وقت نہیں نکل رہا. وہ ایک عمل سے نکلتا ہے دوسرے میں, دوسرے سے نکلتا ہے تیسرے میں, تیسرے سے نکلتا ہے. فرمایا سب سے بہترین مشغولیت اگر تم دنیا میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو عبادت کی لائن کی مشغولیت لاؤ. اللہ تعالیٰ نے عبادت کی لائن سے اپنے بندوں کو اتنا مشغول فرمایا کہ اگر یہ اپنے آپ کو مشغول کرے تو ان کے بعد واقعتاً وقت نہیں بچے گا. میری یہ بات تھوڑی سی وضاحت طلب ہے, وقت ہو چکا ہے چونکہ اس لیے میں اس بات کو ابھی بیان نہیں کر سکتا. اس بات کو آپ آئندہ ہفتے یاد دلائیے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی اور مزید کہ مشغولیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو جو دنیا میں عبادت کی لائن سے دی ہے یہ کتنی بڑی مشغولیت ہے, کتنی بڑی مشغولیت ہے. اس کو آپ ذرا سوچئے گا اور اس کو غور کر کے آئیے گا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے یہ کس لیے دیا. ہم لگ کہاں رہے ہیں, لگے ہوئے کس کے اندر ہیں. ہم نے تو سارا غم اور ساری فکر اور ساری سوچ دنیا داری کے اوپر لے کے چل رہے ہیں, اور رزق اور دنیا اور رزق اور دنیا اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کر دے. جی صفے درست فرما لیجئے. صفوں کا سیدھا کرنا اقامت صلاۃ کا ذریعہ ہے. صفیں سیدھی ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو مجتمع فرما دے گا. صفوں کے سیدھا کرنے کی ذمہ داری تمام نمازیوں پر ہے. تمام بھائی دائیں بائیں کندھا ٹخنا دیکھ کر صفوں کے سیدھا کرنے کا خاص اہتمام فرمائیں. صفوں میں جہاں بھی جگہ ہو اس کو اپنی سعادت سمجھ کر آگے بڑھ کر مکمل فرما لے. جس وقت صفیں بن رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دعا کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی صفوں کو دیکھ کر فخر فرماتا ہے. اس سے یہ وقت دعاؤں کی مشغولیت کا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے.
अल्लाह ताला से अपनी हाजात में मुतवज्जे होना इंतहाई ज़रूरी है। हर आदमी के साथ कोई ना कोई हाजतें, परेशानियां, मुसीबतें लगी हुई होती हैं। ये दुआ की कबूलियत का ख़ास वक़्त होता है जिस वक़्त में जुमातुल मुबारक के इस इज्तिमा की सफ़े बनाई जा रही होती हैं। रवायतों के अंदर इस वक़्त की कबूलियत की दुआ की ज़िक्र का अहादीस के अंदर सराहत मिलती है कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से चंद मौक़े बताए जाते हैं जिसमें जुम्मे के दिन दुआ की कबूलियत होती है। उसमें एक मौका जिस वक़्त में सफ़े बनाई जा रही हों, इक़ामत और अज़ान के दरमियान का वक़्त भी बताया जाता है, खुतबे के वक़्त का भी बताया जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुआ करें और अल्लाह से अपनी हाजात में मांगा करें। अल्लाह ताला दारैन की आफ़ियतें और सलामतियाँ और बका और परेशानियों से अल्लाह ताला हमें निजात दे दे। अल्लाह हादसात से बचाए, परेशानियों से बचाए। अल्लाह ताला आफ़ियत दारैन नसीब फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। हलाल पाकीज़ा बरकतों वाली रोज़ी हर मुसलमान को अल्लाह ताला नसीब फरमाए, हमें भी अल्लाह ताला अता फरमाए। हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला हम सबको और हमारे अहल व अयाल को, तमाम मुसलमानों को शिफा कामयाबी अता फरमाए। इक़ामत हो रही है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد.
اے اللہ تو ہمارے اس ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، سب حاضرین کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، حاضرین مجلس میں ہمارے جو بھائی بھی بیمار ہیں یا اللہ تو سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی صحت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ تو اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے امر سے اپنے فیصلے سے بن دواؤں کے صحت عطا فرما، اے اللہ تو ہماری صحت اور تندرستی کو اور موت کے آخری لمحے اور سانس تک کے وقت کو یا اللہ تو اپنی طاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت عطا فرما، طاعت کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں سب کو حلال پاکیزہ روزیاں برکتوں والی عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں کی تو حفاظت فرما اور اس میں ان کو برکتیں نصیب فرما، اللہ تو اپنے کرم سے ہر مسلمان کو لقمہ حلال عطا فرما، یا اللہ تو اپنے کرم سے ہر پریشانی کی یا اللہ تو ہمیں ہر پریشانی سے نکلنے کی صورتیں نصیب فرما، تمام پریشانوں کی پریشان حالی میں مدد فرما اور تمام پریشانوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے جتنے اقربا اصدقاء محبین محسنین ہمارے محارم غیر محارم رشتہ دار جتنے مسلمان مومنین مومنات دنیا سے وفات پا چکے ہیں، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما اور سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اور سب کو کرمٹوں قبروں میں راحت نصیب فرما، اے کریم رب اپنے کرم سے یا اللہ تو جتنے مقروضین ہیں تمام مقروضین کے لیے اپنے خزانوں سے یا اللہ قرضوں کے ادا کرنے کے اسباب اور یا اللہ تو اپنے خزانوں سے قرض ادا کرنے کے یا اللہ تو ہمیں اسباب نصیب فرما، اور یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور آئندہ تا حیات ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما اور اپنے خزانوں سے ہماری مدد فرما کر اپنے غیر سے ہمیں مستغنی فرما، اے کریم رب اپنے کرم اور احسان سے ہمیں 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام جو ہماری آخرت کے انجام کو بہتر بنانے والا ہو اس کام کے ساتھ ہمیں شوق عطا فرما، اور ہر وہ کام جس کے کرنے سے ہماری آخرت کا انجام خراب ہوتا ہو یا اللہ تو اس کام سے ہمیں تو محفوظ فرما لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم انت العز الاکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔